إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو سارے جہان کا تنہا اکیلا مربی اور پالنہار ہے، کہ جس اللہ رب العالمین کے اختیارات میں کائنات کی ساری چیزیں ہیں. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے ہمیں اور آپ کو دین اسلام ملا. میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا عظیم و مقدس مہینہ دھیرے دھیرے ہمارے سروں پر آ گیا ہے. یہ رمضان کے روزے ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ صرف امت محمدیہ ہی پر روزے فرض کیے گئے ہیں، بلکہ تم سے پہلے امتوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ سے لو لگانے والے بن جاؤ، اپنے دلوں کے اندر آخرت کی فکر سمونے والے بن جاؤ. یہ روزے کا مقصد ہے کہ ہمارا دل اللہ کے خوف سے آباد ہو جائے. اور یاد رکھیے، جو دل اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے آباد ہو جائے، یقیناً ایسے شخص کے نصیبے کا کیا کہنا. ایسا انسان وہی کام کرے گا جو اللہ کی رضامندگی کے کام ہوتے ہیں، ان سارے کاموں سے بچنے کی کوشش کرے گا جس سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے. تو یہ روزے کا مقصد ہے کہ ہم متقی و پرہیزگار بن جائیں. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ یقیناً بالکل قریب آ چکا ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کا یہ عظیم و مقدس مہینہ
ہمیں اس حال میں نصیب فرما کہ ہم صحت و تندرست رہیں، بیماریوں سے پاک صاف رہیں، تاکہ ہم پورے ذوق و شوق کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے چستی و پھرتی کے ساتھ اور دل کی یکسوئی کے ساتھ ہم نمازوں کا اہتمام کر سکیں، رمضان کی روزے رکھ سکیں، اللہ کا ذکر و اذکار کر سکیں، اللہ کی تسبیح و تحمید کر سکیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں، سنن و نفل کی ادائیگی کر سکیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو صحت و عافیت رکھیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں، کیونکہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی بخششوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی آمد پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، اسی طرح سے تابعین، ہمارے اسلاف خوشیوں کا اظہار کیا کرتے تھے۔ رمضان کی آمد پر ہمارے چہرے پر کسی قسم کی ناگواری نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ بعض دین بیزار لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے، جو دین سے بیزار ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، لو رمضان کا مہینہ آ گیا، کھانا پینا دشوار ہو گیا، کیا کریں، روزہ تو رکھنا ہی پڑے گا، نہ رکھیں گے لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، گاؤں والے کیا کہیں گے۔ اس قسم کی باتیں بعض دین بیزار لوگ کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ روزہ انسان اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، دنیا کے ڈر سے انسان روزہ نہیں رکھتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگ دنیا کی ڈر سے، دنیا کیا کہے گی، ہمارے گھر والے، خاندان والے، قبیلے والے ہم کو کیا کہیں گے، تانا دیں گے کہ روزہ نہیں رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، ایسا انسان جو دنیا والوں سے ڈر کر کے روزہ رکھتا ہے، ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من عمل عملا اشرک معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے علاوہ اوروں کو بھی شریک کیا۔ روزہ ایک عبادت ہے، لیکن آدمی یہ روزہ رکھ رہا ہے اللہ کی خاطر نہیں، حالانکہ اللہ بھی اس لیے رکھتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور دنیا والے بھی ہم سے کیا ہے، خوش ہو جائیں، دنیا والے بھی ہم سے مطمئن ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے عمل کو میں چھوڑ دیتا ہوں، ایسے عمل کی میری نگاہ میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جو خالص ہماری رضا کے لیے نہ کیا جائے۔ وہ عمل جس کے اندر آمیزش ہو، ملاوٹ ہو کسی اور چیز کی، کہ دنیا والے بھی خوش ہو جائیں، اللہ بھی خوش ہو جائے، ایسے عمل کو مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان کس نیت سے یہ روزے رکھ رہا ہے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا، اور اگر دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کے ڈر سے کہ دنیا کیا کہے گی ہم کو اگر ہم نے روزہ نہ رکھا، تو یاد رکھو ایسے روزے کا کوئی اجر و ثواب اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ ایسے عمل کی اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینہ جب ہم کو نصیب ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، کیونکہ ایک پکا سچا مومن وہی ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی دکھ آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ اپنی قضاء و قدر پر راضی ہوتا ہے، اللہ کے قضاء و قدر پر رضامندگی کا اظہار کرتا ہے۔ اور جب مومن بندے کو کوئی خوشی کا موقع ملتا ہے، کوئی خوشحالی نصیب ہوتی ہے، تو اس پر مومن بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اگر یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو 2-4 دن ہمیں ابھی باقی ہیں، ہمیں اگر یہ نصیب ہو جائے، زندگی کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو جائے تو اس پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں میرے بھائیوں، اور اس ماہ مقدس کے ہر پل کو، ہر منٹ کو، ہر سیکنڈ کو اپنے لیے بڑا غنیمت سمجھیں۔ اس سے اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر و اذکار میں، تسبیح و تحمید میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، قیام و رکوع میں،
زیادہ سے زیادہ اوقات اپنے صرف کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہماری زندگی کے ایام کب کہاں کس حال میں تمام ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے زمانے کے لوگوں کو بار بار سمجھاتے ہوئے کہتے تھے، اے لوگو، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا۔ شام کون کہہ سکتا ہے کہ میں شام تک زندہ رہوں گا؟ اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا، کون کہہ سکتا ہے کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اگر یہ ماہ مبارک ہم کو مل جائے، اس میں ہم کثرت سے اللہ سے توبہ استغفار کریں، کثرت سے خیر کے کام، بھلائیوں کے کام کثرت سے کریں میرے بھائیوں۔ اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ بھلائی ہے میرے بھائیوں۔ تب رمضان مبارک یہ عظیم و مقدس مہینہ ہے میرے بھائیوں، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا ہے، تاکہ یہ سرکش شیاطین جس طرح سے اور مہینوں کے اندر اور دنوں کے اندر اللہ کے بندوں کو صحیح راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اس مہینے کے اندر اللہ کے بندوں کو بھٹکا نہ سکیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے میرے بھائیوں۔ اس مہینے کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے کہ ہمارے سلف صالحین رحمہ اللہ کئی مہینہ پہلے اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ جب یہ مہینہ نصیب ہو جاتا تھا تو اس مہینے کے اندر جو عمل کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، بھلائی کے کام کرتے تھے، اس مہینے کو گزر جانے کے بعد اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ اس ماہ مبارک کے اندر جو ہم نے نیکیوں کے کام کیے ہیں، خیر کے کام کیے ہیں، بھلائیوں کے کام کیے ہیں، اے اللہ تو اس کو قبول فرما۔ میرے بھائیوں، یہ دعائیں کرتے تھے۔ ایسے عظیم الشان مہینے کا پا لینا یقیناً ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں۔ اور یاد رکھیے، رمضان مبارک کے مہینوں سے بھرپور فائدہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں کچھ پیش قدمی کرنی پڑے گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دن اور رات کے اوقات کو منظم کر لیں، کہ کون سے وقت میں ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، کون سے وقت میں ہمیں اللہ سے توبہ استغفار کرنا ہے، کون سے وقت میں ہمیں گھر کے کام کاج کرنے ہیں، کون سے وقت میں ہمیں اپنے آفس کے کام کرنے ہیں۔ جب تک ہم اپنے رات اور دن کے اوقات کو منظم نہیں کر لیں گے، ہم پوری طور سے رمضان کے مہینے سے فیض یاب نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں اپنے دن اور رات کے اوقات کو منظم کرنا ہوگا میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے ہمارے بہت سے بھائی 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں غفلت برتتے ہیں، حالانکہ وہ اوقات دعا کی قبولیت کے لیے بڑی اہم ہوتے ہیں۔ ایک، نماز فجر کے بعد لوگ جا کر کے سو جاتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد کے جو اوقات ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، اللہ کا ذکر و اذکار کیجئے، تسبیح و تحلیل کیجئے، بڑا اہم وقت ہے۔ اسی طرح سے دوسرا وقت جو افطاری کا وقت ہوتا ہے، افطاری کے لوازمات کے انتظامات میں لوگ یہ پکوان وہ پکوان، یہ لانا وہ لانا، اسی میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ افطاری کے وقت سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کے لیے بڑا اہم وقت ہوتا ہے۔ ہم اور آپ کیا ہے اس سے غفلت برتتے ہیں۔ ایک سحری کا وقت، ہمارے بہت سے بھائی کیا ہیں، بہت پہلے اٹھ جاتے ہیں، سحری کر کے سو جاتے ہیں، نماز فجر سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بہت سے بھائی ہمارے سحری کے لیے بیدار ہوتے ہیں، البتہ باتیں کرنے میں وقت گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ سحری کا وقت جو آپ جس وقت بیدار ہوتے ہیں وہ دعا کی قبولیت کا بڑا اہم وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ بیدار ہوئے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، نفلی نمازیں پڑھیے، اللہ سے توبہ استغفار کے لیے کیجئے، بڑا اہم وقت ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے سے پوری طور سے فیضیاب ہو سکیں تو دن اور رات کے اوقات کو ہمیں اور آپ کو کیا ہے، منظم کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہم یہ پختہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم نماز تراویح کا اہتمام کریں گے۔ ہمارے بہت سے بھائی جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے مسجدیں پر ہو جاتی ہیں۔ اب
نیچے انتظام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اوپر کرنا پڑتا ہے ٹیرس پہ کبھی کبھار۔ لیکن جیسے دھیرے دھیرے رمضان المبارک کا مہینہ جاتا ہے، آگے بڑھتے جاتا ہے، ہمارے بہت سے بھائی جو فرائض کے ساتھ ساتھ نفل کے پابند ہوتے ہیں، نماز تراویح کی ادائیگی کرتے ہیں، دھیرے دھیرے خالی ہوتے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ 3 صف ہے، 4 صف ہیں، دھیرے دھیرے 2 صف، 2 سے 1.5 صف، اس طرح سے ہوتے جاتے ہیں، گھٹتے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اور بہت سے ہمارے بھائی سوال کرتے ہیں، مولانا یہ بتائیے تراویح کی نماز واجب ہے یا سنت ہے؟ تاکہ مولوی صاحب یہ نہ کہہ سکے کہ ہاں تراویح کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، مولوی صاحب یہ نہ کہہ سکے کہ تراویح کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، سنت ہے۔ اب سنت نہیں پڑھیں گے تو کیا ہے، فرض تو ہم نے پڑھ لیا نا۔ میرے بھائیوں، تراویح کی نماز سنت ہے، لیکن کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا درجہ ہے۔ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما قد تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، نماز تراویح کو پڑھا، اس ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے گزشتہ گناہ، گزرے ہوئے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ لہذا ہمارے بھائیوں کو اپنے ذہن و دماغ سے بات نکال دینی چاہیے کہ نماز تراویح کی اہمیت نہیں ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گزرے ہوئے سارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، البتہ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں بغیر توبہ کے اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم پختہ عزم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں ہم کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ آج ہمارے بہت سے بھائیوں نے قرآن مجید کو طاقوں کی زینت بنا دیا ہے، الماریوں کی زینت بنا دیا ہے۔ ہم بچپن میں تھے، ہمارے ایسے وقت میں کہ جب لوگوں کے پاس گھر کے اندر مشکل سے ایک قرآن ہوتا تھا۔ آج قرآن کی تو بھرمار ہے، کتنے آپ کو قرآن چاہیے، ہم جگہ جگہ پہ آپ کو قرآن ملیں گے، لیکن آج گھر میں قرآن، ہر گھر کے اندر 2-4 قرآن 5 قرآن پڑھا ہوا ہے، لیکن پڑھنے والے نہیں ہیں۔ لیکن ہم جب اپنے بچپن میں جاتے ہیں، اس زمانے کو دیکھتے ہیں، گھر میں ایک قرآن ہوتا تھا، کبھی ماں تلاوت کرتی تھی تو باپ دیکھتا تھا کہ کب وہ قرآن رکھے ہم اٹھا کر تلاوت کریں۔ ایک گھر کے اندر کئی افراد ہوتے تھے، باری باری انتظار کرتے تھے کہ کب ہمیں قرآن ملے اور ہم قرآن کو پڑھنا شروع کریں۔ آج قرآن کی بھرمار ہے، لیکن پڑھنے والے نہیں ہیں۔ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں میرے بھائیوں، کہ انشاءاللہ ہم رمضان مبارک کے اندر کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا بہت بڑا فائدہ ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ نے کہہ دیا الف لام میم، 30 نیکی، 3 حرف ہیں اس کے اندر، 30 نیکی آپ کو مل جاتی ہے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس کی اہمیت کو ہم اور آپ اس دنیاوی زندگی میں نہیں جان پاتے ہیں، البتہ جس دن آنکھیں بند کر لیں گے اس کی اہمیت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ایک مولوی جو اپنی باتیں بیان کرتا تھا، کتنی حقیقت رکھتی ہے باتیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں پیش کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان مبارک کے اندر ہم قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، اور یہ جو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں بھی، اور سال کے 12 مہینے جن کی عادت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے حق میں یہ قرآن پاک قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، القرآن والصیام یشفعان للعبد، کہ قرآن اور روزہ یہ قیامت کے دن بندے کے حق میں اللہ سے سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا، اے ربی، اے میرے رب، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے کی چیزوں سے، شہوات سے اس کو روک رکھا تھا۔ اے اللہ تیری رضا کے خاطر یہ دن بھر کھانے پینے سے رکا رہتا تھا اور شہوات سے بھی رکا رہتا تھا۔ فشفانی فی، روزہ کہے گا، اے اللہ اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا، کیا کہے گا یہ قرآن؟ کن لوگوں کے حق میں؟ جو سال کے 12 مہینے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، جن کو قرآن سے بہت زیادہ شغف اور لگاؤ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے حق میں قرآن کیا ہے؟ سفارش کرے گا۔ کیا کہے گا؟
انی منعتہ النوم باللیل، اے اللہ اس کو میں نے راتوں رات سونے سے روکے رکھا تھا، یہ راتوں رات میری تلاوت کیا کرتا تھا، فشفانی فی، اے اللہ اس بندے کے حق کے سلسلے میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فیشفیان، اللہ تعالی روزے اور نماز اور قرآن کی سفارش کو اللہ تعالیٰ کیا ہے قبول فرمائے گا۔ تو یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا اور اللہ رب العالمین ان کی سفارش کو کیا ہے قبول فرمائے گا۔ میرے بھائیوں کتنی بڑے اعزاز کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم روزے داروں کی افطاری کا اہتمام کریں، بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی پاک نے ارشاد فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیء، کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطاری کرائے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملے گا، بغیر روزہ دار کے اجر و ثواب میں کچھ کمی ہوئی۔ بہت سے بھائی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کے ہاں روزہ کھول دیا تو ہمارا ثواب اس کو بھی تقسیم ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ رب العالمین اس افطاری کرانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس روزہ دار کے برابر اس کو آپ کو ثواب دے گا۔ میرے بھائیوں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں مال و دولت سے نواز رکھا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق غریبوں کو، فقراء کو، مسکینوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ دار والوں کو میرے بھائیوں کیا کریں ہم افطاری کرائیں، بہت بڑا اجر و ثواب ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم آس پاس کے لوگوں کے حالات کا جائزہ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اللہ نے مال و دولت سے نواز رکھا ہے، ہم انواع اقسام کی نعمتیں لا کر کے گھر کے اندر کھاتے ہیں، طرح طرح کے پھل فروٹ استعمال کرتے ہیں، مرغ مسلم خوب استعمال کرتے ہیں، اور ہمارا پڑوسی بیچارہ دانے دانے کو ترس رہا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب ہم سے سوال کرے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر دنیا میں اسے کھلایا پلایا ہوتا تو یہاں پر مجھے تو پاتا کہ میں تیرا معاون و مددگار ہوتا۔ تو میرے بھائیوں ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں اللہ رب العالمین کی نعمتیں ملیں، اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ عظیم جنت ملے، تو جس طرح سے ہم اور آپ اپنے گھر کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، طرح طرح کے پھل لاتے ہیں، طرح طرح کے کھانے کی چیزیں لاتے ہیں، کبھی کبھار اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کے حالات کا جائزہ لیں، ان کے گھر کے اندر گھر کے لیے لا رہے ہیں، اللہ نے مال و دولت سے نواز رکھا ہے، 2-4 کلو سیب لے کر کے آئے، آدھا کلو سیب اٹھا کر کے دے دیجئے، 2-4 سیب بھی اٹھا کر کے دے دیجئے۔ کبھی آپ چکن لائے گھر میں، یعنی کیا ہے 2-4 کلو لے آئے، 1 کلو اپنے پڑوس کے لیے بھی لے آئیے اگر وہ غریب ہے، محتاج ہے، فقیر ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گھر میں خوب توڑ کر کے کھائیں اور ہمارا پڑوسی کیا ہے دانے دانے کو ترسے، ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے اس ماہ مبارک کے اندر ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم جب رمضان اس ماہ مبارک میں ہم کثرت سے اللہ سے توبہ استغفار کریں، کیونکہ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے کسی نہ کسی سے غلطی سرزد، کسی نہ کسی ادوار سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ ہم انسان ہیں، ناسی، انسان یہ ناسی سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں غلطیاں کرنے والا، بھول چوک کرنے والا، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی جتنی بھی اولاد ہے انتہائی خطا کار ہے، انتہائی خطا کار ہے، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، لیکن خطا کاروں میں سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ سے توبہ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، کہ جن سے جب کوئی خطا ہوتی ہے، گناہ کا کام ہوتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، چاہے جانے میں غلطی ہو یا انجانے میں غلطی ہوتی ہے، فوراً اللہ رب العالمین کے دربار میں جاتے ہیں، اپنے خطاؤں کی، غلطیوں کی اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی نگاہ میں بے حد محبوب ہوتے ہیں، جو اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ ایک پکا سچا مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جو معمولی سی گناہ پر تاپ اٹھتا ہے،
معمولی سا گناہ کا کام ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کیسے جواب دیں گے. اللہ کے نبی پاک نے ارشاد فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل، کہ مومن بندہ اپنے معمولی سی گناہ کو اتنا بھاری تصور کرتا ہے گویا وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور وہ پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہو. اور فاسق و فاجر بندہ جو ہوتا ہے، گنہگار انسان جو ہوتا ہے، جو ہمیشہ گناہوں پر گناہ کرتے جاتا ہے، اپنے گناہوں پر کبھی نادم نہیں ہوتا ہے، شرمندہ نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے بھاری بھاری گناہوں کو اتنا ہلکا تصور کرتا ہے جیسے کوئی مکھی اڑتے اڑتے انسان کے ناک پہ آ کر بیٹھ جائے، ہاتھ کا ذرا سا اشارہ ہو وہ مکھی اڑ کے باہر بھاگ جاتی ہے. تو ایک مومن بندے کے درمیان اور ایک فاسق فاجر بندے کے درمیان یہ فرق ہوتا ہے کہ مومن بندہ جو ہے معمولی سی گناہ پر تڑپ اٹھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے، فوراً اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے. میرے بھائیوں، اسی طرح سے میرے بھائیوں یہ ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ جب آئے تو ہم چاند دیکھنے کی کوشش کریں. ہمارے باس جب ہم اپنے دور میں دیکھتے ہیں، بچپنے میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چاند کے دیکھنے کا اہتمام کس قدر ہوتا تھا. لوگ کس طرح سے آتے یعنی اکٹھا ہوتے تھے، نماز مغرب کی ادائیگی کرتے تھے اور فوراً نکل پڑتے تھے چاند دیکھنے کے لیے. لیکن آج بجائے اس کے کہ گھر سے باہر نکل کے چاند دیکھا جائے، لوگ موبائلوں کے اندر چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اکثریت کیا خبر آ رہی ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے خبر میں، گھر سے یعنی مسجد سے نکل کر کے باہر چاند دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. میرے بھائیوں، اس کا اہتمام کرو. ہمارے سلف اس کا اہتمام کرتے تھے، خود بھی نکلتے تھے، اپنے بچوں کو بھی لے جاتے تھے چاند دکھانے کے لیے. میرے بھائیوں، تو ہم اور آپ کو چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم 29 شعبان کو ہم کیا کریں، چاند دیکھنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو چاہیے. اللہ کے صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے صلی پاک میں ارشاد فرمایا لا تصوموا حتی تروا الہلال ولا تفطروا حتی تروه، کہ تم شعبان کا چاند یعنی رمضان کا چاند جب تک دیکھ نہ لو تم رمضان کے روزے نہ رکھو. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب تک تم رمضان کا چاند نہ دیکھ لو روزے مت رکھو. ولا تفطروا حتی تروه، اور جب تک شوال کا چاند نظر نہ آ جائے روزہ رکھنا بند مت کرو، روزہ رکھتے رہو. اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے یعنی رمضان کا چاند دیکھ کر کے تم روزہ رکھو اور شوال کا چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا بند کر دو. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، اور اگر چاند تم دیکھنے گئے 29 شعبان کو چاند نظر نہیں آیا، آپ کیا کریں گے، 30 دن مکمل کریں گے. 30ویں تاریخ کو یعنی 30ویں شعبان کو آپ جا کر کے کیا ہے چاند دیکھیں گے. چاند نظر آ گیا ہم اور آپ کیا ہے روزہ رکھنا شروع کر دیں گے. اگر بدلی ہو گئی یا کسی وجہ سے چاند نہیں نکلا، 30 شعبان گزر گیا اور اس دن بھی 30 شعبان کو بھی نظر نہیں آیا چاند، پھر بھی ہم کو کیا ہے ہم روزہ رکھیں گے، کیونکہ عربی کا مہینہ 30 کا ہوتا ہے، 29 کا ہوتا ہے یا تو 30 کا ہوتا ہے. اچھا 30ویں شعبان دیکھیے، 29ویں شعبان کو ہم نے چاند دیکھا، چاند نظر نہیں آیا. 30ویں شعبان کو ہم نے چاند دیکھا، چاند نظر آیا لیکن موٹا نظر آیا اور چوڑا نظر آیا. ہمارے بہت سے بھائی ہم نے 30ویں شعبان کو چاند دیکھا، موٹا نظر آیا، چوڑا نظر آیا، کہتے ہیں ایک روزہ تو ہمارا گیا، ایک روزہ ہمارا گیا. یہ غلط بات ہے. اگر اس مسئلے کے تعلق سے آپ کو علم نہ ہو تو اہل علم سے جا کر کے سوال کریں کہ مولانا اس چاند کے سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں، کل چاند نظر نہیں آیا تھا، آج چاند ہم نے دیکھا بہت موٹا ہے، بہت چوڑا ہے، مجھے 2 دن کا چاند نظر آ رہا ہے. تو اس سلسلے میں ایک روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، سن لیں. راوی حدیث حضرت ابو البختری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرجنا للعمرتی، کہ ہم لوگ عمرہ کے لیے کچھ لوگ نکلے. فلما نزلنا ببطن نخلا، جب ہم لوگ وادی نخلا میں اترے
قال رأینا الہلال، کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے چاند دیکھا، وادی نخلا میں ہم نے کیا کیا؟ چاند دیکھا۔ فقال بعض القوم، بعض لوگوں نے کیا کہا؟ ہوا ابن ثلاث، یہ تو 3 دن کا چاند نظر آ رہا ہے۔ وقال بعض القوم، اور بعض لوگوں نے کہا ہوا ابن لیلتین، یہ تو 2 دن کا چاند نظر آ رہا ہے۔ قال، کہتے ہیں فلقینا ابن عباس رضی اللہ عنہما فقلنا، تو ہم لوگوں کی ملاقات اسی درمیان حضرت عبداللہ ابن عباس جو وقت کے بہت بڑے عالم تھے، عبداللہ ابن عباس، ان سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ہم لوگوں نے ان سے کہا، کیا کہا؟ کہ ہم نے چاند کو دیکھا، تو بعض نے کہا کہ یہ 2 دن کا چاند ہے، کوئی کہہ رہا ہے 3 دن کا چاند ہے، اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ای لیلۃ رأیتمو، اے میرے بھائی یہ بتلائیے کس رات تم نے وہ چاند دیکھی تھی؟ وہ چاند جو آپ نے دیکھا کس رات کو دیکھا؟ قالا، تو کہتے ہیں فقلنا، ہم نے کہا لیلتا کذا و کذا، فلاں فلاں رات ہم نے یہ چاند دیکھی۔ فقالا، تو عبداللہ ابن عباس نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ ان اللہ مدہ للرؤیا فہو للیلۃ رأیتموہ، کہ بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھنے والوں کے لیے پھیلا دیا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس چاند کو دیکھنے والوں کے لیے پھیلا دیا ہے، تو وہ اسی رات کا ہے جس رات تم نے لوگوں نے چاند دیکھا ہے۔ اس حدیث پاک سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں، فائدے کی چیزیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سلف صالحین چاند دیکھا کرتے تھے، یہ نہیں کہ صرف رمضان کا مہینہ آتا تھا تو چاند دیکھتے تھے، ہر مہینے کا چاند دیکھتے تھے اور اس کی دعا پڑھتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر مہینے کا ہم کریں، چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے نیا چاند اپنی پہلی رات میں کبھی موٹا یا چوڑا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 رات کا ہے یا 3 رات کا ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اسی رات کا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو دیکھنے والوں کے لیے چوڑا کر دیتا ہے، بڑا کر دیتا ہے، تاکہ لوگ آسانی سے دیکھ سکیں۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے اس حدیث پاک سے کہ جب دین کے کسی اہم مسئلے کے تعلق سے ہمیں علم نہ ہو تو ہمیں اس کے اندر الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے، علماء سے جا کر کے سوال کرنا چاہیے کہ مولانا اس قسم کا معاملہ ہو گیا ہے، اس کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں؟ الٹی سیدھی باتیں کرنا دین کے اندر کیا ہے؟ یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، ہم اور آپ کو چاہیے کہ جب رمضان کا چاند ہم کو نظر آ جائے، ہم اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھ لیں تو یہ دعا پڑھیں۔ کون سی دعا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ کے رسول پاک جب چاند کو دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ۔ یہ دعا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم چاند جب دیکھیں تو اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ باقی آئندہ خطبے میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں سنی ہیں اس کے مطابق ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل رب العالمین۔